بابا گنج شکر بجتوں پہ نظر بابا گنج شکر بابا گنج شکر بابا گنج شکر بابا گنج شکر. السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے دربار پر موجود بہشتی دروازہ. اس دروازے کو بہشتی دروازہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بہشتی دروازہ آخر ہے کیا؟ اور ہر سال لاکھوں زائرین اس دروازہ سے کیوں گزرتے ہیں؟ اور برصغیر پاک و ہند میں ہر جگہ اس دروازے کا ڈنکا کیوں بجتا ہے؟ مختلف مکتبہ فکر، مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگ اس بہشتی دروازہ یا باب جنت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور اس بہشتی دروازہ کو کب، کیوں اور کس نے تعمیر کروایا؟ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اسی موضوع سے متعلق حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. میں ہوں طلحہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں کڑوا سچ. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل کڑوا سچ سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور ہمارا یہ محبتوں بھرا رابطہ مستقل برقرار رہے. ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. پنجاب کی دھرتی اپنے مختلف خصوصیات کی بنا پر ایک امتیازی اور انفرادی شان رکھتی ہے. اس خطہ پنجاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے ذریعے رہنمائی بخشی. ان روحانی دریاؤں اور مراکز میں سے ایک اہم مرکز سرچشمہ ہدایت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا مزار ہے. آپ کا مزار اقدس پاک پتن شریف میں مرجع و خلائق ہے. پاک پتن شریف ساہیوال ڈویژن کا ایک اہم ضلع ہے اور یہ پنجاب میں واقع ہے. اس کی ایک اور بڑی وجہ شہرت وہ باب کرم ہے جس کو باب جنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. عوام الناس اپنے طور پر اس کو بہشتی دروازہ اور جنتی دروازہ کہتے ہیں. حضرت بابا فرید کے روضہ اقدس کے دو دروازے ہیں. ایک شرقی جانب سے ہے جسے شرقی دروازہ یا نوری دروازہ کہتے ہیں. اس دروازہ سے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین مزار شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. دوسرا دروازہ جنوب کی جانب ہے جسے جنوبی دروازہ کہتے ہیں اور یہی دروازہ بہشتی دروازہ ہے. عام دنوں میں یہ دروازہ سارا سال بند رہتا ہے. صرف اس مبارک کے ایام میں 5 راتوں کے لیے 5 محرم الحرام تا 10 محرم الحرام تک کھولا جاتا ہے. معتبر کتب کی روایات کے مطابق جب حضرت بابا صاحب کا وصال ہوا، اس وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی پاک پتن شریف میں موجود نہ تھے. جس وقت ان کی پاک پتن شریف آمد ہوئی اور روضہ کی تعمیر کا کام شروع ہوا، تب حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا. وہ اپنے خلفاء راشدین اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہمراہ عین اسی جگہ پر کھڑے تھے یہاں پر اس وقت بہشتی دروازہ ہے. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے بقول سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اس دروازے سے گزر گیا وہ امن پائے گا. آج تک دور دراز سے عشاق و عقیدت مند پروانہ وار چلے آتے ہیں. بزرگوں کے نزدیک یہ بہشتی دروازہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے. اس دروازہ کی تعمیر کے دوران جتنی بھی اینٹیں اس دروازے پر لگائی گئیں، ہر اینٹ پر 11 قرآن پاک ختم کیے گئے. یعنی کہ ایک اینٹ اس پر 11 قرآن پاک ختم کیے گئے، اس کے بعد اس اینٹ کو لگایا گیا. یہ بھی ایک عقیدت کی عظیم مثال ہے. سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظام الدین من داخل هذا الباب آمن، جو اس دروازے سے داخل ہوا اس نے امان پائی.
حسب الحکم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس بات کا اعلان فرمایا اور اس کا یہ اعلان شرق سے غرب تک پہنچا، اس لیے اس دروازے کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے بقول سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اس دروازے سے گزرے گا امن پائے گا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت خواجہ نظام الدین پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر فرمایا، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہی نعرہ سلسلہ چشتیہ میں رائج ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے تمام بڑے بزرگ، جن میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر، حضرت بدر الدین سلمان، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی، مولانا فخر الدین دہلوی، قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی، خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی اور حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازروی جیسے بزرگان دین اور شاہان ولایت اپنے اپنے دور میں اس دروازے سے گزرے۔ بہشتی دروازے کا افتتاح 5 محرم الحرام کا دن گزار کر غروب آفتاب کے بعد ہوتا ہے۔ نماز کے بعد حضرت دیوان صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ انتہائی تزک و احتشام کے ساتھ علماء اکرام، مشائخ اعظام، معززین علاقہ، انتظامی افسران اور خاندان کے افراد کے ہمراہ ایک جلوس کی قیادت کرتے ہوئے دربار شریف پر حاضر ہوتے ہیں۔ بہشتی دروازے کے باہر واقع دالان میں ایک محفل سماع کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امیر خسرو کا کلام انتہائی احترام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور یہ کلام کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے۔ بعد ازاں حضرت دیوان صاحب بہشتی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر عالم اسلام کے لیے خصوصاً اور حاضرین کے لیے خصوصی دعا فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالی بجانے کی صورت میں ہاتھ یہ مارا جاتا ہے، پھر اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید کا نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں۔ 3 بار دروازے کو دستک دی جاتی ہے اور پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حاضرین بھی دیوان صاحب کی اتباع میں اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید کا نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خود دیوان صاحب دربار میں داخل ہوتے ہیں، پھر عوام جوگ در جوگ حق فرید یا فرید کے نعرے لگاتے ہوئے حاضری شروع کرتے ہیں اور یہ سلسلہ رات بھر جاری رہتا ہے اور ہر رات میں 2 سے 2.5 لاکھ لوگ اس بہشتی دروازے سے گزرتے ہیں۔ دروازے کے افتتاح کے بعد حضرت دیوان صاحب 8 فٹ لکڑی کے چبوترے پر کھڑا ہو کر کلاوہ تقسیم کرتے ہیں۔ افتتاحی تقریب کے بعد حاضرین لاکھوں کی تعداد میں اس دروازے سے گزرتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کی صبح تقریباً 11 بجے سجادہ نشین اپنے عزیز و اقارب اور مریدین کے ساتھ درگاہ شریف کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ مزار پر حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید اور صاحبزادہ بدر الدین سلمان کے مزار کو عرق گلاب اور پانی سے غسل دیا جاتا ہے۔ غسل میں استعمال ہونے والا پانی حاضرین میں تبرک کے طور پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تمام سجادگان کے مزار کو غسل دیا جاتا ہے۔ اسی دن نماز عشاء کے بعد سجادہ نشین دوبارہ درگاہ شریف پر حاضر ہوتے ہیں۔ روایت پر عمل کرتے ہوئے مزارات پر پسا ہوا سندل ڈالا جاتا ہے۔ سندل کے اوپر عرق گلاب، عطریات اور گلاب کی پتیاں ڈالی جاتی ہیں۔ اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور اس دعائیہ تقریب میں شرکت کے بعد روضہ شریف میں تشریف لے جاتے ہیں۔ عالم اسلام کے لیے اور مریدوں کے لیے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں۔ پھر مزار اقدس کے دروازے کو 40 دن کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ 40 دن کے بعد دوبارہ زائرین کے لیے نوری دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جبکہ بہشتی دروازہ پورے 1 سال کے لیے بند رہتا ہے اور اگلے سال 5 محرم کو ہی دوبارہ کھولا جاتا ہے۔ اس مزار پاک کی تعمیر حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے اپنی نگرانی میں کروائی تھی اور بعض روایات کے مطابق روضہ پاک کی تعمیر میں استعمال ہونے والی ہر اینٹ پر
11 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا گیا۔ بہشتی دروازہ بزرگوں کی روایت کا امین ہے، اور اس دروازے پر حاضر ہو کر جس نے بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں راہ و روشنائی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بابا فرید کی ہسٹری کے ساتھ، چند نئی معلومات کے ساتھ، جس میں آپ کو بابا فرید کے حالات زندگی بتائے جائیں گے، اور بہت جلد پاک پتن کی تاریخ پر ویڈیو کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔